حضرات، ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمارا ایک خطبہ جمعہ جو ہے مسلک اہل حدیث کی صداقت اور حقانیت پہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، مساجد کی طرف رخ ہوتا ہے، کچھ معتکفین حضرات اعتکاف میں ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ سال بھر بھی کی مساجد میں حاضری کم ہوتی ہے۔ وہ بھی مساجد میں بالخصوص آخری خطبہ جمعہ میں موجود ہوتے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ آج ماہ رمضان المبارک کا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ ہو۔ اسی وجہ سے آج کا یہ موضوع رکھا گیا۔ کیونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے بہت سارے گروہ اور فرقے ہیں۔ عامی آدمی کے لیے مشکل ہے کہ وہ پہچان پائے کہ ان میں حق پر کون ہے۔ سارے گروہ نے اپنے اپنے دلائل عوام الناس میں مشہور کیے ہوئے تاکہ اپنے بندوں کو قابو رکھا جا سکے۔ تو اس وجہ سے ہم اس موضوع کی تشہیر کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ اس کو اجر سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، اپنا فریضہ جانتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ فرقے بن گئے، اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے۔ کہ جس طرح مجھ سے پہلی جتنے بھی آپ سے پہلے انبیاء آئے، ان کی امتیں فرقوں میں تقسیم ہوئی۔ یہودی 21 فرقوں میں تقسیم ہوئی، 71 فرقوں میں، اور عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی۔ یہودیوں کے 71 بنے اور عیسائیوں کے 72 بنے۔ تو جو کام پہلی امتوں میں ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اس سے آگاہ کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ امتیں فرقوں میں تقسیم ہو گئی، میری امت
73 فرقوں میں تقسیم ہو۔ آپ نے واضح فرما دی، کیونکہ حدیث ایمان ہے اور یقین ہے، آپ کی طرف سے یہ خبر ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ یہاں تک تو سارے دوستوں کا اتفاق ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے جامع الترمذی میں۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ کلہم فی النار الا واحدہ، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ وہ 72 گروہ جہنم میں جائیں گے اور ان میں سے ایک گروہ، کل 73 تھے، 72 جہنمیوں، صرف ایک گروہ جنتی ہوگا، طائفہ منصورہ ہوگا، فرقہ ناجیہ ہوگا، نجات پانے والا گروہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نشانیاں بیان کی، حق والے گروہ کی کچھ علامات بیان کر اس حدیث کی روشنی میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ٹھیک ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ ایک ٹھیک ہے، 72 جہنمی ہے، انجام تک بتا دیا۔ جہنمی ہے اس سے کیا مراد؟ کہ وہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتے، ان کا انجام اخیر بتا دیا۔ اور حق والے گروہ کی نشانیاں بتا دی، تاکہ ہر بندے کے لیے سمجھنا، سوچنا اور حق تک پہنچنا آسان ہو۔ جو پہلی نشانی بتائی، فرمایا لا یزال من امتی امت قائمہ، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، قائمۃ بامر اللہ، وہ اللہ کے امر پر، دین پر کھڑا رہے۔ حق والے گروہ کی پہلی نشانی کہ ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، اس میں انقطاع نہیں ہوگا۔ اگر ہم آج حدیث یہ پڑھے تو حق والے گروہ کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ کہ وہ رسول اللہ تک رہے۔ اس حق والے گروہ میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک صدی میں کوئی حق پر ہو ہی نہ، پھر 2 صدیوں بعد کوئی گروہ آ جائے، ایسا نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ اس کی پہلی علامت۔ لا تزال طائفہ، اس میں استمرار ہے، دوام ہے، ہمیشگی ہے، تسلسل ہے۔ حق والے گروہ کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ رہے۔ اس حدیث کی روشنی میں دوام اور تسلسل، استمرار کس گروہ میں ہے یہ آپ نے دیکھا۔ بالکل بات آسان سی،
صرف آپ نے تسلسل دیکھنا ہے کہ آج سے لے کر رسول اللہ تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک وہ کون سا گروہ ہے جس میں ہمیشگی ہے، تسلسل ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جس کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور کریں، جتنے فرقے اس وقت ہمارے ملک میں ہے ان کی تاریخ کو پڑھنا شروع کریں آج سے۔ آج سے پیچھے کی طرف چل پڑے، جہاں ختم ہو جائے، بس ہو جائے، ان کا آغاز ہو جائے، اس وقت سے شروع ہوں تو سمجھ لینا کہ یہ گروہ حق پر نہیں ہے۔ تو اس میں کون سی کوئی منطق ہے جو بات مشکل ہے سب؟ اگر مثلاً فرقہ ہے بریلوی ہے، اس کی تاریخ بریلی شہر اور احمد رضا خان سے آگے نہیں، کون نہیں جانتا؟ اسے آگے کون تھا اس مسلک پر؟ کوئی نہیں تھا۔ وہاں جا کے انقطاع ہے، وہاں سے شروع ہوئے آج تک ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب تک رہے۔ تسلسل نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ اسی طرح دیوبند کا گروہ، یہ دونوں مسلک جو ہے ایک مدرسے اور ایک ادارے اور ایک شخصیت کے ساتھ منسلک ہیں، شروع بھی وہ وہیں سے ہوئے، اس سے پہلے نہیں۔ یا اگر زیادہ اس کو، کیونکہ دونوں ایک امام سے منسلک ہیں لیکن عقیدے میں دونوں مختلف، تو پھر ایک نہ ہو۔ اسی طرح پیچھے چلتے جائے، بہت زیادہ بھی آپ کوشش کریں کھینچ کے لے جائے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بقول رحمہ اللہ کے بقول کیا ہے کہ 400 سال تک رسول اللہ کے بعد کوئی اماموں کے نام پہ بھی فرقہ نہیں تھا۔ اگر اس حساب سے کیا جائے تو 1000 سال ہو، اس سے پیچھے نہیں۔ اور دوسری اس کی علامت ظاہرین علی الحق، کہ جو حق والا گروہ ہوگا وہ غالب ہوگا تمام گروہوں پر دلائل کی روشنی، دلائل میں وہ غالب۔ اس نشانی کو دیکھ کہ دلائل کے بارے میں تو پوری دنیا مانتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو دلیلیں ہوتی، اہل حدیث دلیل پر قائم۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ ایسا اس کی نشاندہی کی جائے کہ جس پر دلیل نہ ہو، اور دلیل کے لحاظ سے ہم غالب نہ ہو۔ جہاں بھی میدان لگا اور سجا، کسی بات پر بھی اگر شروع سے لے کر آج تک مناظرہ، مجادلہ، گفتگو، مکالمہ ہوا تو دلائل کا جو غلبہ
چرب زبانی نہیں، تیز تراری نہیں، دلائل کا جو غلبہ ہے ہمیشہ سے وہ اہل الحدیث کو رہا ہے۔ اور تیسری اس کی خوبی اور وصف، لا يضرهم من خذلهم، ان کو رسوا کرنے کی جو کوشش کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ حق والے گروہ کو جو رسوا کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، معاشرے میں گندا کرنا چاہے، وہ ان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ دیکھ لیں اس سے مراد محدثین اہل بدعت کا، کہ اہل بدعت نے اہل الحدیث اہل سنہ کو بدنام کرنے کی، برا کہنے کی، رسوا کرنے کی پوری کوشش کی اور ایڈی چوٹی کا زور لگایا، لیکن یہ غالب آتا گیا، بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا رہے۔ وَلَا مَنْ خَالَفَهُ، اور جو بھی ان کی مخالفت کرے گا، ان کی مخالفت بھی ان کے اس گروہ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دیکھ لیں کہ آج تک نقصان پہنچانے کی کوشش جاری ہے، لیکن اس کی بڑھوتری جو ہے وہ بھی جاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا تھا نا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہرقل نے، کہ اس کے ساتھیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ فرمایا بڑھ رہی۔ فرمایا سچے نبی کی یہی علامت ہو۔ فرمایا اس سے مراد کفار ہیں جو اس کی مخالفت کریں گے لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ چار نشانیاں بیان ہوئی۔ جس گروہ کی تاریخ کھولے اس میں ہمیشگی نہیں ہے، اس کی سند رسول اللہ تک نہیں۔ لیکن اہل الحدیث کا یہ شرف ہے، وصف ہے، کہ کوئی صدی ایسی نہیں جس صدی میں اہل حدیث کے علماء اور مدارس اور تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ نہ جاری۔ اگر کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ فلاں فلاں صدی میں اہل حدیث کے نام کا، کام کا وجود بتائے، ان شخصیات کے نام بتائے اور ان شخصیات کے کام بتائیں کہ فلاں صدی میں وہ موجود تھے، تو اللہ کے فضل سے 15ویں صدی سے لے کر پہلی صدی تک کوئی صدی ایسی نہیں جس میں علماء اہل الحدیث اس دنیا میں کتاب و سنت لے کے کھڑے نہ ہو۔ یہ استمرار ہے، یہ ہمیشگی ہے۔ اور یہ اہل حدیث کی کرامت ہے کہ کتنے گروہ آئے، خارجی آئے، ہر دور میں یا کئی سالوں بعد اٹھتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ معتزلہ ہے، اسی طرح دیگر جتنے بھی گروہ ہیں، فرقے، ان سب نے مخالفت کی اور سب کا رد کیا علماء اہل الحدیث۔ فتاوی ابن تیمیہ کو پڑھی یا ان کتاب منہاج السنہ کو پڑھی، دنیا کے جتنے باطل گروہ ہیں ان کا رد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا۔ لیکن اس مسلک اور منہج کو
کوئی آج تک نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایسی کھیتی ہے جس کی مثال اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر دی۔ یہ اسی کھیتی کے پودے ہیں اور اسی درخت کے یہ پھل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو ایک کھیتی کی مانند قرار دی۔ فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار۔ فرمایا صحابہ کرام کی مثال ایسے ہے جیسے تم ایک کھیتی میں ایک زمین میں ایک بیج بوتے ہو، پھر وہ زمین سے ایک کونپل نکلتی ہے، شروع میں کمزور ہوتی، پھر اس میں بڑا مضبوط پودا بنتا، پھر وہ اپنی جڑوں پہ قائم ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی، پھر پوری طرح کھیتی پک کے تیار ہوتی ہے، لہلا رہی ہوتی ہے، مالک دیکھ کے بیجنے والا خوش ہوتا ہے اور کفار اس کھیتی سے جلتے۔ یہ کھیتی کن کی ہے؟ صحابہ کی۔ اس آیت کے تحت امام مالک رحمہ اللہ کے قول بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی شخص جس کے دل میں کسی ایک صحابی کا بغض ہوگا، غصہ ہوگا اس پر، تو سمجھے کہ لیغیظ بہم الکفار، اس کا یہ غصہ اس کے کفر کی وجہ سے، اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ رسول اللہ کی کھیتی ہے، یہ رسول اللہ کا باغ ہے، رسول اللہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے۔ جو حدیث ہے نا صحیح البخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور حضرت صدیق جماعت کرا رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی یہ آخری نماز کا وقت، فجر کا وقت، تو نبی علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہا ذرا کھڑکی کھولو تو صحیح، میں صحابہ کو دیکھوں، نماز کے لیے جا نہیں سک رہے تھے، تو کھڑکی کو کھلوایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صحابہ کو صدیق کی امامت میں کھڑے، تو پیغمبر خوش ہو، مسکرائے، اور ایک صحابی کہتا ہے میں پیچھے سے آ رہا تھا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے رحل پہ قرآن کا ورق سجا ہو، ایسا چہرہ چمک رہا تھا رسول اللہ۔ رسول اللہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، کفار دیکھ کے جل رہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تو کیا یہ کھیتی ہے صحابہ کے بعد کٹ گئی ہے؟ کیا یہ کھیتی ختم ہو گئی ہے یا اپنے پھل اور پودے وہ دنیا میں چھوڑ گئے؟ جس کو قرآن کھیتی کہہ رہا ہے، جس کی جڑوں کو مضبوط کہہ رہا ہے، کشجرۃ طیبہ، جس کو قرآن پکیزہ درخت کہہ رہا ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں انتہائی گہری اور مضبوط ہیں اور جس کی بلندی آسمانوں کو چھو رہی۔ یہ کھیتی کہاں گئی؟ شخصیات تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن وہ کھیتی موجود ہے۔ مجھے بتاؤ اگر اس کھیتی سے مراد آل الحدیث نہیں ہے تو پھر اللہ کی زمین پہ کون؟ شاید ہم اپنے مقام کو ہی نہیں پہچان پائے۔ ہم اس ماحول میں اس قدر خلط ملط ہو گئے کہ دوسروں اور ہم میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔
وگرنہ ہماری صورت میں، ہماری سیرت میں، ہمارے کردار میں، ہماری بول چال میں پوری دنیا سے ہم نمایاں تھے۔ تب ہی تو خواجہ غلام فرید گزرے، بڑے مشہور صوفی ہے بابا جی۔ ان کا جو دربار ہے وہ کوٹ مٹھن میں، جس کے بارے میں عام طور پہ مشہور تھا کوٹ مٹھن بیت اللہ کہتے تھے ناؤس۔ یہ ضلع راجن پور کا ایک شہر ہے، ایک بستی۔ کئی مرتبہ وہاں میں تقریر کے لیے گیا ہوں، تو دریا کے اس طرف کوٹ مٹھن ہے اور دوسری طرف چاچڑ ہے۔ پہلے لوگ کشتیوں پہ عرس ہوتا تھا، پہلے ادھر پھر ادھر، دونوں طرف دربار، اب پل بن گئے۔ تو انہوں سے پوچھا گیا، اس بابا جی غلام فرید کتاب ہے الفوائد، اس میں یہ قول درج۔ ان سے پوچھا گیا کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی، جو سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شاگرد ہیں اور جن سے برصغیر میں علماء اہل حدیث کی سند سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی، پھر شاہ ولی اللہ تک پہنچتی، ان کے بارے میں پوچھا گیا۔ یہ ہم اثر تھے بابا غلام فرید اور سید نذیر حسین محدث۔ پوچھا گیا کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پتہ کیا فرمایا؟ کہنے لگے میں تو ایسے سمجھتا ہوں جیسے رسول اللہ کا صحابی ہے، اس پر رسول اللہ کی سیرت نمایاں ہے، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے اکابر تھے کہ دنیا سے منفرد ان کے چہرے اور ان کا کردار اور ان کا منہج اور ان کا عقیدہ۔ تو ذرا سوچیں کہ وہ کھیتی کہاں گئی؟ وہ پکیزہ درخت جو صحابہ کا تھا، اس کی جڑیں ایسی تو نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے وہ اکھڑ جائے، اس کا پھل آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہنا ہے، استمرار ہے، ہمیشگی ہے۔ اب دیکھیں اس درخت پہ اور اس کھیتی میں جو شخصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد جو لگی ہے، ان کو دیکھو وہ کون ہے؟ جتنے فرقے ہیں وہ دیکھیں، اس باغ پر، اس کھیتی میں ان کے اکابر موجود ہیں؟ نہیں موجود۔ تو پھر ذرا دیکھیے کون ہے؟ یہ جتنی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یہ گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، اس سے مراد کن کن شخصیات نے کہا ہے کہ اس سے مراد اہل حدیث؟ ذرا ان کے ناموں پہ غور کریں، اور جتنے بھی گروہ اور فرقے ہیں ان سے کہیں کہ ان میں سے کسی ایک شخصیت کے کردار پر، ایمان پر کوئی حرف اٹھائے، پھر اس پہ سوچ کرے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں عقیدے میں یا اس عقیدے پر ہے جو عقیدہ اہل الحدیث کا ہے۔ یہ ساری جو لڑی ہے، یہ سارے اس درخت کا پھل ہے جن کے نام میں لینے لگاؤ۔ ان سب سے پوچھا گیا کہ جو گروہ قیامت تک رہے گا، حق پر رہے گا، اس سے مراد کون سا گروہ ہے؟ ان سب ائمہ نے ایک ہی بات کہی کہ اس سے مراد اہل الحدیث۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ
امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری، امام احمد بن سنان، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام حاکم اور علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ، امام بغوی، امام جوز، امام نووی، امام ابن تیمیہ، امام شاطبی، امام ابن حجر اسقلانی، ان سارے ائمہ کرام نے ایک ہی بات کہی ہے کہ حق والے گروہ کی حدیث کا مصداق آل الحدیث، اور یہ سارے خود آل الحدیث ہے، ان میں نہ کوئی حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارے اس دعوے کو توڑو۔ بھائی جائیں نا کسی بھی دیوبند اور بریلی مدرسے میں، ان سے پوچھیں بھائی آپ مدرسے میں کیا پڑھاتے، تو وہ کہیں گے قرآن پڑھاتے۔ پھر پوچھیں حدیث کون سی پڑھاتے ہیں، تو کہیں گے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ پھر پوچھیں کہ یہ 6 شخصیات حنفی تھی؟ بھئی تمہارے گھر میں تو حدیث کی کتاب پڑھانے کے لیے کسی امام کی ہے ہی نہیں، سب کی سب اہل الحدیث۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری امت اہل حدیث کے سائے میں بیٹھی۔ ذرا اشتہار چھاپے نا کہ ہم مدرسے میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نہیں پڑھائیں گے، یہ ہمارے مدرسے کا اعزاز ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ بچہ کہاں سے آتے ہیں، اور یہ دیکھتا ہوں کہ فنڈ کہاں سے آتے ہیں۔ بٹ ٹائٹل ہمارا ہے، کتابیں ہمارے اسلاف کی۔ اور پھر آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ان 6 حدیث کی کتابوں میں، جن کا میں نے نام لیا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان 6 حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں راوی حضرت امام ابو حنیفہ۔ البر استاد جی بیٹھے، ایک حدیث جامع ترمذی میں آتی، صرف ایک 6 حدیث کتابوں میں کتنی حدیث ہے؟ صرف ایک، اور وہ بھی جامع ترمذی میں، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ حدیث صحیح۔ 6 حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ہے ترمذی میں، وہ بھی ضعیف ہے۔ اور امام بخاری تو اتنے غیور اور غیرت مند تھے کہ ان کا نام بھی نہیں لیا صحیح البخاری۔ مذہب مسلک میں کسی حنفی کا نام ہی نہیں لیا۔ جب رد کرنا چاہیں نا ان کا، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وقال بعض الناس، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نام ہی نہیں لی۔ بھائی یہ تو شجرہ طیبہ ہے، یہ تو مبارک کھیتی ہے جس کو رسول اللہ بو گئے، اور پھر جاتے ہوئے یہ فرما گئے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور گارنٹی دے کے جا رہا ہوں، جب تک 2 پہ رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت، آج ہمارے پاس ایک ایک آیت اور ایک ایک سنت محفوظ۔ دیکھ لے کہ فجر کی سنتوں کے بعد نا 1 2 4 بزرگ آپ کو لیٹے ہوئے نظر آئے سنتے پڑھ، ہم نے اس سنت کو بھی مٹنے نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک دفعہ ہے حدیث میں ہے نا کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ لیٹے، تو ہم نے آج تک وہ سنت کو قائم رکھا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا، حدیث تھی
ہم نے اس کو قائم رکھا. تو یہ وہ شجرہ طیبہ ہے، یہ پاکیزہ درخت کے پھل ہیں جس کا بیج رسول اللہ نے لگایا ہے. اور دیکھ لیں لوگوں نے ہمارے نام کیسے کیسے بنائے ہوئے، اور یہ بھی حق کی دلیل. نبی علیہ السلام کے پاس حق تھا نا، لوگ کیا کہتے تھے؟ شاعر ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ شعر و شاعری. نعوذ باللہ. ساحر ہیں، جادوگر ہے، مسحور ہے، ان پر جادو کر دیا گیا، یہ مجنون ہو گئے، دیوانے ہو گئے. نعوذ باللہ. تاکہ لوگ دور ہوں، جو باہر سے آتا ہو اس سے جا کے ملتے، اس محمد مصطفیٰ کا قرآن نہ سننا، کانوں میں روئی ڈال لینا. جب قرآن پڑھا جائے وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور کرنا تاکہ تم غالب رہو، شور سے غالب رہو. بھنگڑا ڈالنا، شور کرنا تاکہ کانوں میں آواز ہی نہ پڑے رسول اللہ کی. یہ سارے حربے کفار کے تھے، اور آج یہی سارے حربے ہم پہ استعمال ہو. ان کی بات نہ سن، بلکہ وہ ایک مولوی کا میں کلپ سن رہا تھا، اس نے پتا کیا تقریر کرتے کرتے ساتھ ساؤنڈ والے کو کہتا ہے کہ یہ ایمان بچانا ہی تے کتے وابیاں دے جل سے ساؤنڈ نہ لاؤ، وعدہ کر، وغیرہ گمراہ ہو جائے. یعنی اس حد تک بغض، غصہ، انات اس کے دل میں جو ہے وہ لوگوں کہہ رہے. کتنے ہیں جنہوں نے ہمارے نام بگاڑے؟ ہم نے آج تک کسی گروہ اور فرقے کے نام کو بگاڑا نہیں. جو اس کا فرقہ ہے، جو اس کا نام ہے، جو اس نے رکھا ہے، جو مشہور ہے، جو پہچانتا ہے، جو اس کی پہچان ہے، اور جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس کو برا نہیں سمجھتا، چڑھتا نہیں ہے، تحقیر نہیں سمجھتا، ہم اس کا وہ نام لیتے. لیکن ہمارے نام نجدی ہیں، وہابی ہیں، غیر مقلد ہیں. بھئی یہ نام ہم نے رکھے، ہم نے کہا کہ ہمیں یہ نام پکارو، یہ نام تو تم نے رکھے. یہ کن کا شیوا ہے، کن کا طریقہ ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، بس ہمارا اور کوئی نام نہیں ہے، ہمارا نام اہل الحدیث. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر مذہب اپنے مذہب کے بانی سے نسبت جوڑتا ہے. ہم نے اپنی نسبت رسول اللہ سے جوڑی. ہمارے مذہب کے، ہمارے مسلک کے بانی وہی ہے. آپ پر وہی نازل ہونے والی جو کچھ ہے وہ حدیث ہے، اور ہم اہل الحدیث. قرآن بھی حدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی حدیث. دونوں کو اکٹھا مانے تو اہل الحدیث، دونوں کو جوڑ کے رکھے تو اہل الحدیث. بھئی ہمارے نام کیوں بگاڑے؟ قصور ہمارا، جرم ہمارا. کوئی نیا کام ہم نے شروع کیا ہے؟ اگر ہم آج کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو آج کا تو نہیں ہے، یہ تو حدیث میں ہے. قصور ہمارا تو نہیں ہے، اتنا ہی ہے نا کہ ہم نے حدیث پہ عمل کیا. تو یہ نام ہمیں کیوں دی؟ لیکن پھر بھی ہم نے اپنے نام جو دنیا نے دیے، ہم نے اس پہ خاموشی اختیار کی، قبول کیا. جی وہابی ہو، ٹھیک ہے جی وہابی. آپ مقلد ہیں؟ نہیں جی، جو آپ کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں وہی ٹھیک. نجدی ہے؟ جی نجدی ہیں، ٹھیک ہے جو کہہ لو. نبی علیہ السلام کے بارے میں میٹنگ ہوئی تھی نا کفار کی، قریش مکہ کی. یار ہم جب ان کو کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی زبردستی تعریف ہو جاتی ہے، کیونکہ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا. تو ہم ان کو محمد نہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم ان کو آج کے بعد ان کو محمد نہیں کہنا، بتاؤ کیا نام رکھے اس کا. میٹنگ ہو رہی، باقاعدہ اجلاسوں میں یہ بات کہی گئی کہ ان کے نام کے ساتھ اہل حدیث. اہل حدیث تو ہم بھی ہیں، حدیث تو ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا بھی یہ مان ہے. کسی کو کہے نا کہ آپ اہل حدیث ہیں، ہاں ہیں اہل حدیث، ہم حدیث کو مانتے.
تو پھر کہلاتے کیوں نہیں، کہتے کیوں نہیں، مانتے کیوں نہیں؟ یعنی نام ایسا ہے کہ جس کا انکار نہیں ہو سکتا، نام ہی ایسا ہے۔ تو پھر انہوں نے بگاڑے میں ان کی تعریف ہوتی ہے، کوئی برا نام رکھے، پھر یہ نجدی اور یہ وہابی اور یہ غیر مقلد یہ پاس ہو۔ تو نبی علیہ السلام کے نام بگاڑنے کے لیے اب میٹنگ بیٹھی ہے کفار کی، کہنے لگے آج کے بعد ان کو محمد نہیں کہنا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مختلف تجویزیں آئیں، ہر ایک تجویز آتی دوسرا کہتا نہیں یار یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مانے گا ہی کوئی۔ پھر کیا کہے؟ کہنے آج کے بعد مزمم کہیں نہ اس، محمد نہیں کہنا، مزمم کہنا ہے۔ اب محمد کا الٹ معنی بنتا ہے مزمم کہیں تو نہ اس، تعریف کیا گیا، مذمت کیا گیا نہ اس۔ جب نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ میٹنگ ہوئی ہے، یہ اجلاس ہوا ہے، یہ طے ہوا، آج کے بعد کوئی آپ کو محمد نہیں کہے گا، کفار مزمم کہیں گے۔ رسول اللہ سن کے حد سے مسکرائے، فرمایا اللہ نے ان کے شر کو مجھ سے کیسے دور کر دیا، وہ کسی مزمم کو برا کہتے رہیں گے، میرے جد اللہ نے محمد بنایا۔ کوئی بات جو بھی کہہ لو، تبھی تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں بگاڑنے والے جن کو اندھا اور بہرا کر دی اللہ نے اور ان کو لعنت اور اپنی رحمت سے دور کر دی۔ یہ موحدین کو برا کہتے، جو اللہ کی زمین پر شرک نہیں کرتے یہ انہیں برا کہتے، جو اس زمین پہ رہ کے کبھی بدعت نہیں کرتے انہیں یہ برا کہتے، یہ رسول اللہ کی کھیتی کو برا کہہ رہے، یہ رسول اللہ کے لگائے ہوئے درخت کو برا کہہ رہے، یا تو بتاؤ کوئی اور درخت۔ اسلام ایک درخت ہے، اسلام ایک کھیتی کی مانند ہے، کوئی اور زمین کو کھیتی کوئی درخت بتاؤ جس میں آل الحدیث کے علماء اصلاح و قابلین شامل نہ ہو۔ ہم ایسا درخت بتا دیے جس میں ایک بھی حنفی نہیں، لیا ہی نہیں ہے محدث، روایات کو قبول ہی نہیں کیا۔ اسی لیے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور آپ کسی بندے نے کہا فلاں بندہ آل الحدیث کو برا کہہ رہا ہے، امام احمد بن حنبل کے الفاظ سنیے، فرمایا وہ زندیق ہے، وہ زندیق ہے، وہ زندیق ہے، 3 مرتبہ یہ کہتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو۔ فرمایا زندیق ہے وہ انسان جو آل الحدیث کو برا کہتا ہے، اہل حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا نام۔ پڑھیے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب غنیت و طالبین میں کیا فرماتے کہ اگر اہل بدعت کی تم نے نشانی پوچھنی ہو تو اہل حدیث کے بارے میں ان سے پوچھو، جو اہل حدیث سے بغض رکھتا ہو وہی اہل بدعت۔ یہ ہم نے سمجھایا تھا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ لکھ جائے، ان کے نام کا ان کے کام کا احترام بھی کرتے ہو، محبت بھی کرتے ہو، کہتے ہو سارے ولیوں کے وہ سردار ہیں، اور 11ویں ان کے نام کی دیتے ہو، اور ان کے اقوال جو ان کی کتاب میں ہے ان کو چھپاتے ہو۔ انہوں نے تو آپ کو اہل بدعت کہا ہے۔ اسے آگے مزے کی بات بتاؤں، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باطل فرقے لکھے، ہر کی نشانیاں لکھی، نام لکھا ہے اور پھر نشانیاں لکھی، تقریباً 56 کے قریب فرقے انہوں نے اپنے دور میں لکھے ہیں، جن کا رد کی ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ، جس میں رافضیوں کے بہت سارے فرقے ہیں۔ پھر لکھا ہے ایک ہیڈنگ دی ہے، ایک چیپٹر بیان کیا ہے مرجئہ، کہتے ہیں ایک گروہ گمراہ گروہوں میں سے ایک گروہ مرجئہ ہے، اور ساتھ لکھا ہے کہ یہ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ سے منسوب کرتے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام وہ ہے، انہیں کو گمراہ فرقوں میں لکھا ہے، امام صاحب کو نہیں، امام کے نام پہ فرقے بنانے والوں۔
اب ذرا قرآن پاک کی آیات پہ غور کر، قرآن کی آیت کیا ہے؟ بڑی مشہور، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو تھامو، فرقوں میں نہ بٹو۔ بتاؤ کون کھڑا ہے اللہ کی رسی کو نہ پکڑ کے؟ اللہ کی رسی کیا تھی؟ قرآن اور حدیث۔ جو اللہ نے آسمان سے رسی لٹکائی، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اس رسی کو پکڑنا ہے۔ جب یہ آیت آئی، رسی تھی نہ تب ہی آئی ہے، یہ رسی ہوتی نہ تو آیت کیوں آتی؟ اور جس دن آیت آئی اس دن فقہ حنفی شافی مالکی حنبلی تو تھی نہیں۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ فرقہ نہیں ہے جو رسی کو پکڑ کے کھڑا ہے۔ ہم ہیں اللہ کی رسی کو پکڑ کے کھڑے، آپ کو دعوت دیتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں کہ ان فرقوں سے جان چھڑوائی اور قرآن و سنت پر آئی۔ جماعت ہے ہم، معروف معنوں میں ہم فرقہ نہیں ہیں، اس لحاظ سے ہمیں فرقہ کہا جا سکتا ہے کہ 73 گروہ بنیں گے، فرقے بنیں گے، ان میں ایک گروہ جو ہے یہ سارے الگ ہوئے ہم الگ کھڑے ہیں کتاب و سنت پر، سب سے جدا ہو کے، سب کو چھوڑ کے کتاب و سنت کو پکڑ کے کھڑے ہیں۔ اس معنی میں ہم گروہ، ہمیں فرقہ کہیں، گروہ کہیں، جماعت کہیں، لیکن جو معروف معنی ہے فرقے کا کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ کے کوئی اور نیا دین یا نئی دعوت کو بنائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم آج بھی اللہ کی رسی کو پکڑ کے کھڑے ہیں اور فرقوں سے دور ہیں۔ اگر اللہ کی رسی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو نشاندہی کیجیے۔ پورے سرگودا شہر میں، ضلع میں کسی کو کہے کہ ہم رسی پر نہیں کھڑے تو نشاندہی کرے، یہاں سے رسی آپ نے چھوڑ دی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اگر اس آیت کو نہیں سمجھ پائے تو اور آسان کرتا ہوں، قرآن کی ایک آیت مبارکہ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا کسی مومن مرد اور عورت کے لیے لائق جائز ہی نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم حدیث آ جائے پھر اپنی مرضی کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ قرآن ہے، جو اپنا اختیار رکھے وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ بتاؤ کہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آیا ہو اور ہم نے اس وجہ سے چھوڑ دیا ہو کہ ہمارا بابا نہیں مانتا، ہمارا بزرگ نہیں مانتا، ہمارا پیر نہیں مانتا، ہم اندھی تقلید میں ہے، ہم پیری مریدی میں ہے، ہم نہیں مانتے جب تک ہمارا پیر ہمارا بزرگ نہ کہے۔ کوئی ایک ایسا موقع اگر نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے مومن ہے ہی وہ جو اپنے اختیارات ختم کر۔ ہم نے اپنے اختیارات حضور کی حدیث کے مقابلے میں کبھی پیش نہیں۔ حدیث آ جائے سمعنا وَأَطَعْنَا، بس سند دیکھتے ہیں، سند صحیح ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، ہمارے آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہے، رسول اللہ کی بات پر بھی ایمان۔ قرآن پاک کی تیسری آیت مبارکہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ محبوب جی تیرے رب ہونے کی قسم، وہ مومن نہیں ہے جو اپنے جھگڑے میں فیصلہ آپ سے نہ کروائے۔ یہ معنی ہے، مفہوم ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ جو اختلاف میں فیصلہ آپ سے کروائے۔ بتائیے جب بھی کبھی اختلاف ہوا ہم نے فیصلہ حدیث سے لی۔ ہمارے ایمان کی دلیل تو قرآن میں ہے۔ وہ مومن نہیں جو کہ میرا بابا، میرا بزرگ، میرا امام، وہ کوئی گھاٹ ٹالے مائی، ایڈے ایڈے بڑے بڑے اسلاف تے بزرگ تھے، پگڑیاں والے تے کپے جبے والے بزرگ گزر گئے، انہیں نہیں پتہ چلیا۔ یہ دو بیماریاں، ایک تقلید اور دوسری پیری مریدی، جس نے امت کو اندھیر نگری میں ڈال۔ ساڈا کوئی امام گھاٹ ہے، بھئی امام کے پاس حدیث نہیں پہنچی ہو،
ہمارے پاس پہنچ گئی. حدیث ہے آخر یا امام ہے آخر؟ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ قیامت تک شریعت، رسالت، اطاعت تو رسول اللہ کی ہے. رسول اللہ کی حدیث کے آنے کے بعد اتنا بندہ بھی اندھا ہوتا ہے، اتنا بھی اپنے آنکھوں پہ کھوپا چڑھا کے بیٹھے، نہیں مانتے، ہمارا پیر نہیں مانتا، ہمارا بزرگ نہیں مانتا، ہمارا امام نہیں مانتا، وہ کوئی گھٹ عالم آئے تو آنا تسی وڈے عالم آ گئے. سامنے حدیث ہے. تو یہ بندہ جواب میں کہے پر رسول اللہ کم تھے، نعوذ باللہ. یہ حدیث ہے نا رسول اللہ کی، وہ کم تھے، انہیں سمجھ نہیں آئی، نعوذ باللہ، اور تمہارے امام کو آ گئی. یہ کوئی بھی جواب ہے؟ بس ساڈا امام کوئی گھٹ آئی تو اڈے نہ رو بھائی، ہمارے سے نہیں، ہمارا تو بات ہی نہیں ہے، بات تو حدیث کی ہے. کب کہا ہے ہم نے کہ ہمارے بزرگ کی، یہ عالم کی، یہ محدث کی، یہ فلاں بزرگ کی، میری تیری کسی کی بات مانو، اپنی چھوڑ دو؟ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں. ہم تو کہا ہے کہ یہ چھوڑ دو قول، اس کے مقابلے میں حدیث رسول ہے وہ مانو. قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اور اولی الامر کی بات مانو. جب تمہارا اولی الامر سے تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اس کی بات قرآن و سنت کے خلاف آ جائے، چھوڑ دو اس کی بات اور مانو اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات. اگر تمہارے اندر ایمان ذرہ بھی موجود ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو بات مانو اللہ اور اس کے رسول کی اور چھوڑ دو امام کی، اولی الامر کی چھوڑو بات. آج بھی کہے نا کسی کو تو وہ جواب میں یہ کہنا اسی کدو آنا امام دی گل منو حضور دے، اسی کدے نہیں آتی، چھٹ دینا. تو پھر میں پوچھتا ہوں وہ چھٹ دیندے ہو نا، حضور دی بات آ جاوے تواڈے امام دے قول دے خلاف، امام دا قول آ جاوے حدیث دے خلاف، تے امام دی گل چھٹ دیندے ہو؟ جی اسی چھٹ دینے ہاں. جیڑی چھڈی ہو دسو، کوئی دسو نا ایک گل، ایک آدھ بات بطور دلیل پیش کر دو نا کہ یہ امام کی بات آ گئی، یہ حدیث آ گئی، ہم نے امام کی چھوڑ دی، رسول اللہ کی مان لی. کوئی ایک بات بطور دلیل، کوئی ایک بات بطور مثال، کوئی ایک بات جو تم نے امام کی چھوڑ دی ہو اور حدیث سے وہ ٹکرا گئی ہو، تم نے امام کی چھوڑ کے حدیث کی مان لی ہو، کوئی ایک بات تو بتا. یا ہم سے پوچھ لو کہاں کہاں ٹکرائی ہے اور کہاں کہاں چھوڑی. اس کا مطلب ہے جب امام کی بات قرآن سنت سے ٹکرا جائے، امام کی چھوڑنی ہے، نہ حنفی چھوڑتا ہے، نہ مالکی چھوڑتا ہے، نہ حنبلی چھوڑتا ہے، نہ چشتی چھوڑتا ہے، نہ سہروردی چھوڑتا ہے، نہ جعفری چھوڑتا ہے، کوئی بھی نہیں چھوڑتا. اس اللہ کی زمین پر اس آیت پہ عمل کرتے ہیں صرف اہل الحدیث کا، کوئی نہیں چھوڑتا. اپنے امام کے مذہب پر بیٹھ، لکھا ہوا ہے، اس قدر اقوال ہیں کہ اس کے لیے تو الگ وقت چاہیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے. پتہ کیا لکھتے ہیں؟ قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن ہاں ہمارے امام کا قول اس کے خلاف ہے، ہم پہ واجب ہے اپنی امام کی بات مان. ایک نہیں 20 ایسے دلائل دیے جا سکتے. ویسے نہیں کوئی ایسا ہی شخصیت ہوتی. آپ نے نام سنا ہوگا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی معروف زمانہ کتاب ہے احیاء العلوم. ساری زندگی حنفیت پہ رہے، لیکن موت سے چند سال پہلے اللہ نے رخ موڑا اور مسلک اہل حدیث کو اختیار کیا. جب پھر فوت ہوئے تو سینے پر بخاری رکھ کے فوت ہوئے. چھوٹا نام ہے امام غزالی کا. پوچھئے کہ کیا اپنے مسلک اور منہج پہ فوت ہوئے، مانیں گے کہ نہیں؟ پوچھ لیجیے. امام رازی جن کی تفسیر کبیر ہے، ایک نام ہے مفسرین میں، ساری زندگی اسی پر رہے، صوفیت پر رہے، لیکن اللہ نے چند سال پہلے موت سے اللہ نے مسلک اہل حدیث اختیار کرنے کی توفیق بخشی. یہ آج سلطان محمود غزنوی کہتے ہو نا، جنہوں نے
یہ ہندوستان پہ حملہ کیا، کابل پہ حملہ کیا، سمنات کے جناب بتوں کو توڑا، وہ سلطان محمود غزنوی جیسا بادشاہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے مسلک کا اختیار کرتا ہے تحقیق کے وقت. یہ ایسا مسلک ہے، ایسا منہج. پھر پڑھ لے، تاریخ کو پڑھے. میں کبھی کبھی اس آیت کو پڑھتا ہوں نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا رب اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کا ڈٹ گئے، موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. مجھے بتاؤ صحابہ کرام کے بعد آج تک یہ کون تھے جنہوں نے اللہ کو رب کہا اور ڈٹ، اللہ کو مشکل کشا کہا اور ڈٹ، اللہ کو حاجت روا کہا ڈٹ گئے؟ یا کہہ دو کہ یہ صرف صحابہ کے بارے میں تھے. صحابہ کے بعد 1400 سال ہو گئے، یہ 1350 سال 1400 سال ہو گئے صحابہ کو دنیا سے گئے ہوئے. ان کے بعد وہ کون تھے جو اللہ کو رب کہہ کے اس پر ڈٹ گئے؟ تم نے تو توحید ربوبیت الوہیت اسماء و صفات میں شرک کیا، اللہ کو رب کہنے کے بعد رضیت باللہ ربا اس پر ڈٹ گئے. ہم ہیں جو عقیدہ توحید پر قائم. کون ہے اس کے علاوہ؟ کون وہ ڈٹ گئے تھے؟ پڑھیے امام مالک. امام مالک کو پڑھی، وقت کے حاکم نے کیا کہا تھا کہ جبری طلاق دینا ہو سکتی ہے. امام مالک کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں ہو سکتی. اور لکھا ہے علماء امت نے اگر امام مالک اور احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اسلام کی حیت بالکل بگڑ گئی ہوتی. یہ دو شخصیات ہیں جو آگے کھڑی ہو. امام مالک نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جیلوں میں ڈال دی گئے، نہیں ہو سکتا. داڑھی شہید کر دی گئی، فرمایا نہیں ہو سکتا. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. میں امام مالک ہوں، میں کہتا ہوں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی. وقت کا حاکم کہتا ہے جبری طلاق ہوتی ہے. اس کا کسی عورت پہ دل آیا، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، میں نہیں مانتا، مجھے منوانا ہے. قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث مصطفیٰ پیش کرو. احمد بن حنبل کو پڑھی، جیل میں رہے. یہ ہے استقام. ڈٹ گئے. جب رب کو رب کہا، محمد مصطفیٰ کو نبی کہا، اسلام کو دین کہا، پھر ڈٹ گئے. امام بخاری کو وقت کے حاکم نے کہا کہ میرے دربار پہ آ کے مجھے پڑھانا ہے. فرمایا نہیں، حدیث کا علم تیرے دروازے پہ لے آؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہاں آنا ہو. اس نے کہا چلو میرے بیٹے آئیں گے ان کو پڑھا دو. فرمایا نہیں ہو سکتا. کہا جب میں آؤں میرے بیٹے آئیں تو ان کے لیے مجلس الگ کر دو. فرمایا نہیں ہو سکتا، حدیث کے علم کو میں رولنا نہیں چاہتا. یہ ہے وہ شخصیات. کون تھے ان کے بعد؟ شیخ ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ مدینے کے اندر تھے، رفع الیدین اور سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. وقت کا حاکم کوئی اور آ گیا، اس نے کہا یہ چیزیں چھوڑ دو. فرمایا نہیں چھوڑ سکتا. قاضی مدینہ نے فیصلہ کیا جیل میں چلے جاؤ. جیل میں چلے گئے اور ان کے جانشین مولانا محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ نے اس مسند کو سنبھالا اور وہ جیل میں گئے. لیکن اللہ کی رحمت دیکھو، پھر ان کے جانشین وہ بنے. پھر انہوں نے 2 ہیرے اس امت کو دیے. پتہ ہے کون سا ہیرا؟ محمد بن عبد الوہاب، جس نے پورے عرب میں انقلاب لائے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہوں نے پورے بر صغیر میں انقلاب. پھر انہوں نے دیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دیے سید نذیر حسین محدث دہلوی جنہوں نے مسلک اہل حدیث کو بر صغیر میں عروج بخشا. یہ وہ شخصیات. پھر انہوں نے امت کو شیخ الاسلام مولا ثناء اللہ مرثری اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی جیسی شخصیات اس امت کو بخشی. یہ ہے ہمارا سلسلہ جو اس وقت سے چلا ہے اور آج تک جاری ہے. اور انشاءاللہ یہ شجرہ طیبہ، یہ تسبیح قیامت تک اس میں موتی آتے رہیں گے، جڑتے رہیں گے. اس کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ہیں یہ کہ مسلم نے ہم نے حدیث کو لیا ہے. اب زور کی نماز کا وقت ہے نا. حدیث کیا ہے کہ جب سورج ڈھل جائے زور کا وقت شروع. جب سایہ ایک مثل ہو جائے، جتنا بندے کا قد ہے اتنا سایہ ہو جائے تو زور کا وقت ختم.
عصر کا شروع. یہ ظالم نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں نہیں، 2 مثل بندے کے قد 6 فٹ ہے تو 12 فٹ سایہ ہو تب عصر کا وقت شروع ہو. صحیح حدیث ہے بخاری، لیکن نہیں مانتے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو، بندہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا بیٹھے وضو ٹوٹ جاتا. یہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹ. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بکری کا گوشت کھائیں تو وضو کر لینا چاہیے؟ فرمایا تمہاری مرضی ہے، کر لو، نہیں تو اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ لو. یا رسول اللہ اونٹ کا گوشت؟ فرمایا ہاں وضو کرو. یہ نہیں مان، یہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا. ہم کہتے ہیں اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، حدیث ہے، نہیں مان. ہم نے کہا خون بہہ جائے، زخم ہو جائے، خون بہنے لگے وضو سے، یا بندہ کسی بات پہ ہنس جائے تو وضو نہیں ٹوٹ. یہ کہتے ہیں خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ. بلکہ ایک لطیفہ بھی ہے، تبلیغی جماعت کا بندہ تھا، وہ تقریر کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا نماز کے بعد. اس نے کہا صحابہ کی یہ نماز کمال نماز تھی. ایک صحابی تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کا خون بہہ رہا تھا اور وہ نماز پڑھتا رہا. نیچے کوئی بندہ بیٹھا تھا پڑھا لکھا، اس نے کہا ہمارے مسلک میں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے خون بہنے سے. وہ نماز پڑھتا رہا. جلدی سے کہنے لگا نہیں، وہ امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، وہ صحابی شافعی ہوگا. صحابی کیا ہوگا؟ شافعی ہوگا. ایسے ایسے لطیفے بے شمار ہے. کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ، پچھلے دن میں اچھے بھلے بندے کی بات سن رہا تھا، نام نہیں لیتا کیونکہ روزہ ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کو ملنے آئے تو انہوں نے رفع دین چھوڑ دیا امام صاحب کی وجہ سے. بھائی امام صاحب چونکہ نہیں کرتے لہذا ان کے احترام میں چھوڑ دی. امام ابو حنیفہ گئے امام شافعی کو ملنے تو انہوں نے رفع دین کرنا شروع کر دیا. میں کہ تسی سن ملنا آگے شروع کر دو. یعنی امام ابو حنیفہ ملنے گئے امام شافعی کو، انہوں نے رفع دین کر لیا. امام شافعی ملنے آئے امام ابو حنیفہ کو، رفع دین چھوڑ دیا. اب بندے کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، کیسے اعتدال تھا، کیسی محبتی، کیسا پیار تھا آپس میں، یہ توسع تھا، یہ اعتدال تھا، لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. ساری جب بات ہو گئی، میں نے کہا اللہ کے بندو، جس سال امام شافعی پیدا ہوئے اس سال امام ابو حنیفہ فوت ہوئے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جس سال امام شافعی پیدا ہوئے اس سال امام ابو حنیفہ فوت ہوئے. تو ایک کے پیدا ہونے کا دوسرے کے فوت ہونے کا سال ایک ہے. اب بتائیں امام شافعی ملنے گئے امام ابو حنیفہ کو کہاں؟ یہ ہے وہ اندھی تقلید. ہم نے کہا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. صریح حدیث ہے، فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. جس نے نماز پڑھی فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز مرد ہے، مرد ہے، مرد ہے. یہ نہیں مان. پیچھے آ کے کھلو، بالکل کھڑے تھم کی طرح جب ستون تھم کھلوندا ہے بھی پیچھے ہاتھ بان کے کھڑے، گردن بھی ڈنگی، ہاتھ اونج تھلے، حالات بگڑی ہوئی اور کھڑے. یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اس لیے آپ پیچھے نہیں پڑھتے. بھائی زور میں پڑھ لو، زور میں جا کے کون نہیں قرآن پڑھا جا رہا. وہ تمہارا بہانہ جو بناتے تھے وہ تو ختم، نہیں پڑھتے. ساڈا یہ امام پڑھ رہا تو میں کہ پھر نماز پڑھنے کی کیڑی لوڑ؟ گھر ہی جاؤ، امام دی تنخواہ ودا دو، سارے دی پڑھی رکھ سی. رفع الیدین کے مسئلے میں دے 450 احادیث ہیں رفع الیدین کی، نہیں مان. 450. وہ دیوبند مسلک مماتی گروپ کے ایک تھے مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب، قلعہ دیدار سنگھ گجرانوالہ، فوت ہو گئے، بڑے عالم تھے. ان کی مسجد کا جو ذمہ دار تھا نا، صدر تھا، وہ دوسری مسجد اہل حدیث میں کہیں نماز پڑھنے چلا گیا تو وہاں جلسہ تھا اور مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے. انہیں تقریر میں کہا بس 450 حدیث آتی ہے رفع الیدین کی. وہ سامنے انہیں بیٹھا ہی دوسری مسجد کا صدر، انہیں کننوں ہاتھ لے کے توبہ توبہ 450 ہوندی تے ساڈے مولوی نہ دس دے، انی نہیں ہونیاں جنی دس رہے. سویرے فجر کی نماز اپنے مولوی کے پیچھے پڑھی، قاضی صاحب کے پیچھے. کہنے لگے قاضی صاحب رفع الیدین کے بارے میں کتنی حدیث ہیں؟ رات روپڑی صاحب اہل حدیثوں کے آئے تھے، وہ کہتے ہیں 450 ہے. حضرت قاضی صاحب فرمانے لگے 450 والے تھے، میں کوڑے مارا، ٹوٹل 10-12 ہیں. اس کے ذہن میں گل بیٹھ گئی. اس نے کہا حضرت جی عمل کرنے واسطے کنی حدیثیں چاہیے؟
کہنے لگے ذکر اذکار کرو، چپ کرو. لوگ بیٹھے تھے. وہ کہتا ہے میں بھی بیٹھا رہا. وہ بزرگ مجھے ملے ہیں، بعد میں فوت ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، حضرت بھی بیٹھے رہے. انہیں اشراق کے 2 نفل پڑھے، میں نے بھی پڑھے، لیکن پڑھے میں جلدی میں کہیں پہلے مکمل کر کے چلا نہ جائے. پھر استاد جی باہر نکلے، میں بھی باہر نکلا. میں نے دروازے پہ پوچھا جا کے برفیدین کے لیے عمل کے لیے کتنی حدیثیں چاہیے، عمل کے لیے کتنی حدیث چاہیے؟ پتا قاضی صاحب کیا فرمان لگے، تیرے عقل میں یہ دماغ میں گل بیٹھ گئی، اب تو ماننے والا تو ہے نہیں، لہٰذا تو کر لیا کر، اگے نہ دسی. کہتا میں نے تو پھر اس دن کرنا شروع کر. یہ مولانا غلام اللہ خان راول پنڈی والے اتنے بڑے شیخ تھے، قرآن کی تفسیر لکھی جواہر القرآن. وہ ماتی گروہ کے بانی ہے، اس مذہب کے، اس مسلک کے، اس منہج کے وہ بانی. باقی سارے دیوبند مذہباً تو حیات تھی. اور مولانا غلام اللہ خان صاحب نے یہ کام شروع کیا ہے، یہ تقسیم ہوئی ہے. وہ پڑھا آ رہے تھے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، لا آ گیا ہے، اب کوئی معبود نہیں. لا نبی آبادی، لا آ گیا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. تو نیچے میں بیٹھا تھا شگرد مولوی بہادر بیگ، دیوبندی تھے. وہ اٹھ کے کہنے لگے استاد جی لا صلاۃ ایک حدیث آتی ہے کہ فاتح بغیر نماز نہیں. اس لا کی کیا حیثیت ہے؟ جس طرح لا نبی آبادی، لا الہ الا اللہ، لا صلاۃ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو استاد جی کہنے لگے چپ کر جا، بہ جا، یہ ہور لا ہے، ہور لا ہے. بعد جدو کلاس ختم ہوئی نا، وہ مولوی بہادر بیگ کہنے لگے استاد جی ویکھ لو، میں تینوں حدیثیں لکھ لی ہیں، لا الہ الا اللہ بھی لکھ لی ہے، لا نبی آبادی، لا صلاۃ بھی لکھ لی ہے، تینوں لا لکھ لی ہے. ہیں تے تینوں ایک ہو جائے، قد تو ایک ہو جائے، شکل بھی ایک ہو جائے. تسی آنا یہ ہو رہے وہ ہو رہے. مولا غلام اللہ خان صاحب پتہ کی فرمان لگے، کہنے لگے تو پڑھ لیا کر، اور کسے نہ دسی. انہوں جا کے بعد راجہ رضا بازار راول پنڈی اعلان کر دیا استاد جی کہہ رہے ہیں فاتحہ پڑھ لو لیکن اگے نہیں دس. بلایا گیا، مولوی بہادر میں تھپڑ مارا. استاد تھے نا، غصے میں تھپڑ مارا، تینوں کیا نہیں چاہیے کہ یہ گل نہ دسی. انہوں نے کہا استاد جی ہوں پھر میں جا رہا. ان کے پوتوں کو جہاں میں سپیشل ملا ہوں مولوی بہادر بیگ، اس لیے ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، کہتا ہوں ان کے پوتوں کو سپیشل جہاں ملا ہوں کہ اپنے دادے کے ذرا مجھے واقعات سناؤ جنہوں نے ہزاروں بندے راول پنڈی میں حدیث کی. لگاؤ ذرا اس کی سیرت بتاؤ، اس کا کردار بتاؤ، اس کے معاملات بتاؤ، یہ میں نے واقعہ سنا، ذرا اس کی تصدیق کرو. بلکہ انہیں ایک پوتے یہاں آئے بھی ہیں تو وہ کہیں وہ سارا واقعہ انہوں نے سنایا. پھر وہ پتہ کیا کہ ساری زندگی انہوں نے سائیکل لے لی، اس پہ چھوٹا سا لاؤڈ اسپیکر، سبزی بیچنے والے نہیں ہوتے، ایسے اسپیکر لگا لیا اور پوری گلیوں میں وہ اعلان کرتا حضرات ٹوٹی پھوٹی نمازیں ٹھیک کروا لو، ٹوٹی پھوٹی نمازیں ٹھیک کروا لو. تمہیں بھی کہتا ہوں اپنی نمازیں ٹھیک کرو. فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. گرفتار ہو گیا، پرچہ ہو گیا، جیل چلے گئے، 9 مہینے جیل میں رہے اور درجنوں بندے جیل کے اندر حدیث کر گیا. جب 9 مہینے باہر نکلے نا، شام کے وقت رہائی ہوئی، لوگ لینے کے لیے گئے، 40-50 بندے تھے لینے کے لیے گئے. دروازے پہ جب باہر نکلے تو کہنے میری سائیکل نہ لے آئے. سائیکل لے آؤ، میں سائیکل تے چڑھ کے جاؤں، اعلان کر کے جاؤں کہ ٹوٹیاں پھوٹیاں نمازاں ٹھیک کرا لو، میں اندروں اور مضبوط ہو گیا. کتنی واضح حدیث ہے آمین بالجار کی، نہیں مانتے. واضح حدیث ہے آخری تشہد میں تورک کی کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھنا ہے اور بائیں کو باہر نکال کے اور کولے پر بیٹھنا ہے، یہ حدیث ہے، لیکن نہیں مانتے. جلسہ استراحت ہے، 1 رکعت پڑھ کے اور تیسری پڑھ کے اٹھتے ہوئے تھوڑا سا بیٹھ کے اٹھنا ہے، نہیں مانتے حدیث. کہتے ہیں حضور کا وزن پاک زیادہ ہو گیا تھا آخری عمر میں، وہ سیدھا اٹھ نہیں سکتے تھے تب بیٹھتے تھے. تو میں نے کہا تسی بڑھے تے جڑے نہیں اٹھ سکتے انہوں نے دس دے ہو، انہوں کو سنت عمل کرا لو. تمہارے تو بوڑھے بھی نہیں کرتے. حالانکہ سیدھا بوڑھے بندے کے لیے بیٹھ کے اٹھنا آسان ہے سیدھا اٹھنے سے. کوئی حدیث پر عمل کر کے دیکھو تو صحیح. اسی طرح ویتر میں ہے، ایک ویتر کی بے شمار حدیث ہے، نہیں مانتے. سیدنا امیر معاویہ نے ساری زندگی ایک ویتر پڑھا ہے، بخاری میں ہے. معاویہ کو مانتے ہیں، معاویہ پاک کے نعرے لگاتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن ایک ویتر نہیں مانتے. ایک وتر کے انکاری ہیں. صرف صحابہ کو ماننا نہیں ہے، ان کی بات کو بھی ماننا ہے.
رکعت تراوی ہے، واضح حدیث ہے بخاری میں کہ 8 رکعت، 20 رکعت کی ذخیرہ اسلام میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں، لیکن ڈٹے ہو گئے نہیں سیدنا عمر نے بھی پڑھیا تے حضور نے کنیا پڑھی جڑے حضور تے 3 راتاں پڑھیاں تے 8 ہی پڑھیا، یا حضور نو چھوڑو، نعوذ باللہ آندا حضور نو چھوڑو، امام سیدنا عمر نے 8 20 پڑھیا، تو میں کہ نبی پاک نے 8 پڑھی، انہوں نے چھڈو، یقین دنو الفاظ نے گفتگو میں آندا حضور نو چھڈو تسی، میں کہ حضور نو چھوڑیا تے گزارا نہیں ہو، حضور نو چھوڑنا پھر جانا کتھے؟ سیدنا عمر نے نہیں پڑھی، 20 نہیں پڑھی، اللہ کی قسم نہیں پڑھی، 8 پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ موطئ امام مالک میں سیدنا عمر نے فرمایا تھا تمیم داری کو اور ابی بن کعب کو کہ لوگوں کو 8 رکعت تراویح پڑھائیں اور 3 وتر پڑھائیں۔ سیدنا عمر کا بھی یہی عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل ہے، صحیح البخاری میں اس کی وضاحت سرات موجود ہے۔ یہ ہے وہ امتیازی مسائل جو حدیث کی بنیاد پر ہم لے کے کھڑے، جس پر ہمیں مسجدیں بنائی، لوگوں کے تانے برداشت کیے، مسجد سے لوگوں نے ہمیں نکالا کہ سنت پر آپ عمل نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک سنت پر قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے۔ آپ کو دعوت دیتا ہوں، وہ لوگ جو رفع الیدین نہیں کرتے، کہ یہ پیغمبر کی ایسی سنت ہے جس کے بغیر پیغمبر نے کبھی 1 رکعت نہیں پڑھی۔ اس پر میں نے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہی ہے اور بارہا مرتبہ کہی ہے، پورے ملک میں کہی۔ آج آپ کے سامنے روزے سے ہوں، باوضو ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں اور یہ میرے سامنے قرآن ہے، قرآن پر میرا ہاتھ ہے کہ رسول اللہ نے رفع الیدین کے بغیر زندگی بھر 1 رکعت بھی نہیں پڑھی۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، سنت کے مطابق جئیں اور سنت پر مریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔